السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے پیارے ساتھیوں اور تمام دینی اور اسلامی بھائیوں، کل کے پارٹ میں ہم نے ہجرت کے بارے میں کچھ باتیں کی اور میں نے یہ بھی بتایا کہ ایک ہجرت خاص ہے جو کہ ختم ہے، یعنی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت، کیونکہ مکہ بھی جب مسلمانوں کا شہر گھوشت ہو گیا تو اب یہ ہجرت ختم، لیکن ایک ہجرت عام یعنی سامانیہ ہجرت ہے۔ جنرلی طور پہ وہ قیامت تک یہ ہجرت باقی رہے گی، یعنی اگر انسان کو اپنے دھرم پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے، اپنے دھرم کے مطابق اگر اس کو جیون بتانا جو ہے بہت ہی مشکل ہو رہا ہے، کٹھن ہو رہا ہے، تو اس کو اپنے باسستان کو، اپنے نگر کو جو ہے چھوڑنا پڑے گا، اپنے دھرم، اپنے آستھا اور اپنے ایمان کی سرکشا کے لیے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، صحابہ نے بھی ایسا کیا۔ آپ ان کی قربانیوں کو، ان کی بلیدان کو آپ پڑھیے اور اس سے جو ہے پاٹھ پراپت کرنے کا پریاس کیجیے۔ تو میں بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، مکہ کا جیون 53 برس ہے۔ آپ 53 برس وہاں پر رہے، پھر وہاں سے آپ جب بادھیہ بنا دیا گیا، آپ کو مجبور کر دیا گیا، پھر آپ مدینہ آ گئے اور مدینہ میں آپ نے جو ہے 10 برس جو ہے قیام کیا، مدینہ میں 10 برس رہے، پھر جو ہے آپ کی مرتیو ہو گئی، آپ کا سورگواس ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے تو یہاں پر الحمدللہ اللہ نے مسلمانوں کو شکتی، مسلمانوں کو طاقت اور ہر طرح کے چیزوں سے نوازا، انہیں ان کی ہیلپ اور مدد کی، اور آہستہ آہستہ یہ اسلام کا ڈنکا پوری دنیا میں بجنے لگا۔ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے پراتھمکتا دی، اسلام یہ وجے ہوا اور کافر مسلمان لوگ وجے ہوئے، اور جو کافر، ناستک، ادھرمی اور پاپی، اتیاچاری، انیائی لوگ تھے وہ سب کے سب جو ہے پد بھرشٹ ہوئے، چھتی گرست ہوئے، برباد ہوئے، اور وہ سب کے سب جو ہے پراجت اور ناکام ہوئے۔ تو جب مکہ میں، مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو پھر اب یہاں پر نیمت روپ سے جو اسلام کے نردیش ہیں، جو احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نافذ کیا تاکہ ہم اب اس کو کر کے جو ہے سفلتا پراپت کر سکیں۔ جیسے کہ زکوٰۃ، روزہ، یعنی اپواس اور حج، یہ سب مدینہ میں جو ہے فرض ہوا۔ زکوٰۃ یہ بھی سن 2 ہجری میں، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، زکوٰۃ یہ جو ہے مکہ کے اندر ہی فرض ہو گیا تھا۔ جیسے قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَآتِ وَحَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، یعنی جو ہم کھیت میں بوتے ہیں دھان یا گیہوں، تو اس کو جب کاٹ لیں تو اس میں سے زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ تو یہ مکہ ہی میں جو ہے یہ اس کی پرتھا شروع ہو گئی تھی، اس کی پرمپرا جو ہے اس کو نکالنا، لیکن ایک نیمت روپ سے، مکمل طور سے کہ زکوٰۃ کتنا نکالنا ہے اور کن کن لوگوں کے اوپر یہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات کا جو مال ہے وہ خرچ کیا جائے گا، یہ مدینہ میں آ کر کے جو ہے سن 2 ہجری میں یہ پورا پورن ہوا۔ اسی طرح سے روزے کے بارے میں سب جانتے ہیں، روزے یہ بھی سن 2 ہجری میں فرض ہوا، انیواریہ، اور اسی طرح سے حج یہ سن 9 ہجری میں، راجح قول کے مطابق سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا ہے۔ یہ سب ہم کو جاننا چاہیے۔ توحید، جس اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہیں۔ سب سے پہلے توحید، شتی کی شروعات کی گواہی دینا، اس کو ماننا، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کو گرہن کر کے اس کی جو شرطیں ہیں اس کو پورن روپ سے پورا کرنا، اور پھر اس کے بعد سے نماز پڑھنا۔ نماز کے بارے میں تو ہم بتا دیے تھے کہ نماز جو ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے عرش پر، اللہ نے آپ کو اپنا مکھیہ اتیتھی بلا کر کے بلایا، نبوت کے لگ بھگ 10 سال کے بعد پھر اللہ نے آپ کو یہ نماز کا پرسکار، نماز کا تحفہ عطا فرمایا، اور نماز تبھی سے انیواریہ ہو گئی تھی۔ نماز کا ارتھ ہوتا ہے دعا، اور نماز میں کچھ فرض نمازیں ہیں جیسے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور اس کے اندر رکعتیں جو ہم کو پورا سیکھنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ کچھ سنت اور نفل نماز ہیں، اس کو بھی پڑھنا چاہیے، بڑا فائدہ ہے، اور اس سے بھی ہم کو بڑا اجر و ثواب ملے گا، ہمارے درجات، ہمارے جو ہے درجات اس سے بلند ہوں گے۔ اسی طریقے سے روزے، زکوٰۃ جو ہے یہ انیواریہ زکوٰۃ ہے۔ اس کی بڑی تفصیل ہے، بس آپ سنکھپت میں یہ جان لیں کہ جس کے پاس جو ہے 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، یا اس کو گرام میں کریں تو 85 گرام سونا یا 595 گرام چاندی ہے، تو اگر کسی کے پاس اتنا دھن سمپتی ہے تو سال گزرنے کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ انیواریہ ہے 2.5% کے حساب سے، اور اسی کے برابر اگر اس کے پاس روپیہ پیسہ ہے یا
اس کے پاس بیپار کا سامان ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ انیواریہ ہوتا ہے. اس کا ذاتی جو خرچ کا سامان ہے جیسے گھر ہے رہنے کے لیے تو ان سب چیزوں میں زکوٰۃ انیواریہ نہیں. میرے بھائی ایسا بات ہم کو سیکھنا پڑے گا کہ کچھ انیواریہ زکوٰۃ ہے اس کو ہم کو نکالنا ضروری ہے. اور اسی طریقے سے کچھ نفلی زکوٰۃ ہے جو بھی ہم چاہیں تو دے سکتے ہیں, صدقہ خیرات کریں, اس سے ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں, اس سے ہمارا جو ہے درجہ اونچا اور شریشٹھ ہوتا ہے. اسی طریقے سے دھان گیہوں کے اندر بھی زکوٰۃ ہے. اگر آسمان کی بارش سے ہے تو اس میں سے 10 کلو میں سے 1 کلو, اور اگر خود سے سینچائی کیے ہیں اس میں کھاد بیج سب ڈالے ہیں تو اس میں 20 کلو میں 1 کلو دینا ضروری ہے. اور اس کا بھی ایک نصاب ہے, 612 کلو لگ بھگ اگر ہو جائے تو انیواریہ ہے, اور اگر اس سے پہلے آدمی دینا چاہے تو دے سکتا ہے اگر اس سے کم اس کے پاس غلہ جو ہے اتپادن اناج ہوا ہے تو. میرے بھائیو یہ ساری باتیں, میرا موضوع جو ہے یہ نہیں ہے, بس بتا رہا ہوں اسلام کی جو احکام یہ شریعت جو ہے مدینہ کے اندر مکمل طور سے آ کر کے یہ نافذ ہوئے. رمضان کے روزے جو ہیں فرض ہیں, اس کے علاوہ اور نفلی روزے بھی ہیں, اس کے بارے میں ہم کو معلومات حاصل کرنی چاہیے اور جو ہے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. نفلی روزے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ایک دن روزہ رکھتا ہے اللہ کے لیے, اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو 70 سال کے مسافت تک جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے. میرے بھائی اسی طریقے سے حج جو ہے یہ جیون میں جو سامرتھیوان ہیں, جو دھنوان ہیں, جو سمپن لوگ ہیں, جو استطاعت رکھتے ہیں, ان کے اوپر جیون میں صرف ایک مرتبہ ایک بار حج فرض ہے. جو مکہ تک جانے آنے کا سارا خرچ شکتی اپنے پاس رکھتے ہیں, क्षमता ان کے پاس ہے, تو ان کے لیے حج انیواریہ ہے. اسی طرح سے اذان کے بارے میں بھی ہے. تو اذان یہ مدینہ میں آ کر کے شروع ہوئی ہے. مکے میں نماز تو فرض تھی لیکن مستقل طور پہ جماعت کے ساتھ سب کو ایک ساتھ انیواریہ روپ سے نماز پڑھنا ہے. اس کی پوری جو ہے تفصیل یہ مدینے میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دینے کا حکم دیا, جیسا کہ اس کی بھی تفصیل ہے کہ کیسے لوگوں کو جمع کیا جائے نماز کے لیے. تو یہ جو ہے اس کا بھی یہ سب کچھ جو ہے پرمپرا اور پوری تفصیل اور ترتیب جو ہے مدینے کے اندر ہوئی. اور اس طرح سے جہاد بھی اللہ تعالیٰ نے فرض کیا, قرآن کی آیت نازل کر کے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, جب کافروں نے بہت زیادہ اتیاچار کیا, ایک دم ان کو مارنے کے یعنی ہر طرح سے ظلم کرتے رہے, تو اللہ نے کہا اب صبر کرنے کا وقت نہیں ہے, اب آپ لوگ دھیریہ مت رکھیے, اب شہنشیلتا کا شمع سماپت ہوا, اب ان کو جواب دیجیے ان کافروں کے, کیونکہ یہ جو ہے لات کے بھوت جو ہے یہ ہاتھ سے بات سے نہیں مانتے ہیں. تو اسی وجہ سے جو ہے پھر لڑائی ہوئی, اور جو بڑے بڑے اتیاچاری اور کافر لوگ تھے, ناستک لوگ تھے, جو مسلمانوں کے شترو اور دشمن تھے, سب کے سب لوگ جو ہے مولی اور گاجر کی طرح کاٹے گئے. اور اللہ نے اسلام کو پردھانتا پردان کیا, اور اسلام یہ پورے جگت میں پورے وشو میں جو ہے پورے سنسار میں پھیلا. اور الحمدللہ جو ستیہ ہے وہ انشاءاللہ پرلے کے دن تک رہے گا, اور جو اشتیہ ہے وہ ہر جگہ جو ہے وہ نیچے ہی جائے گا اور سماپت ہوگا. میرے بھائیو یہ ساری باتیں, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں اللہ نے مدینے کے اندر فرض کی. بھلائی کا حکم دینا ہے, برائی سے روکنا ہے, اس کے علاوہ اور دوسری اسلامی شریعت اسلامی نردیش جو ہیں وہ اللہ نے فرض کیا. یہاں تک کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جو ہے یہ سب یعنی پورن جب کر دیا, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر 63 برس کی ہو گئی تو اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے انتقال ہو گیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, لیکن آپ کی لائی ہوئی شریعت, آپ کا لایا ہوا نیم اور سمویدھان, آپ کا دھرم, یہ پرلے کے دن تک قیامت تک باقی رہے گا. اور اسی کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے تو ہم سفل ہو سکتے ہیں, ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. میرے بھائیوں, تو اس کتاب کی جو لیکھک محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی کا کوئی بھی کام ایسا نہیں چھوڑا جس میں ہمارے لیے خیر, بھلائی, اچھائی, اس کے اندر پونیہ اور ثواب ہو, اور ہم کو بتایا نہ ہو, ہم کو اس سے اوگت نہ کرایا ہو. اور برائی کی کوئی بھی چیز جس سے ہم کو پاپ ملے گا, جس سے ہم برباد ہوں گے, جس سے ہم کو سزائے ملے گا, جس سے اللہ تعالیٰ کرودھت اور اینگری ہوگا, ان ساری چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرشٹ روپ سے کھول کر کے ہم کو بتا دیا. ہر ایک یعنی راستے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو واضح طور پہ بتا دیا, اور اللہ کا یہ دھرم جو ہے ویپورن ہو گیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمارا اتنا اچھی طریقے سے مارگ درشن کیا کہ اگر ہم آپ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلیں گے تو ہماری دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی, ہمارا سنسارک جیون اور پرلوک کا جیون, دونوں میں ہم سفل ہو جائیں گے, دونوں ہمارا جیون دھنیہ ہوگا, اور ہم خوشحال آنندت روپ سے رہ سکتے ہیں. میرے بھائیو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیول مسلمانوں کے لیے نہیں, کیول عرب کے لیے نہیں,
केवल सऊदीया और जो अरबी बोलते हैं उनके लिए नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने आपको पूरी मानव जाति के लिए, पूरे विश्व, पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड के लिए नबी बना करके भेजा। आप जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए नबी हैं। कोई भी व्यक्ति अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनुसरण और आज्ञा पालन किए बिना इस संसार से चला जाता है तो मेरे भाइयों उसको सफलता और मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकता, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। अल्लाह ताला का फरमान है, कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, अर्थात ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए ऐ लोगों। यहाँ अल्लाह ने सिर्फ मुसलमानों को खिताब नहीं किया, मुसलमानों को संबोधित नहीं किया, या अय्युहन नास, ए संपूर्ण मानव जाति, ए संपूर्ण लोगों, ए तमाम इंसानों, सुनो मैं तुम सब के लिए नबी हूँ अल्लाह की तरफ से, मैं तुम सब के लिए रसूल बना करके भेजा गया हूँ। इसी वजह से मेरे भाइयों, हमारे जो गैर मुस्लिम भाई लोग हैं उनको भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए। मैंने बताया कि ये जो सत्य मार्ग, सत्य धर्म इस्लाम है, ये कोई नया नहीं, बल्कि वही जो शुरू संसार से चला आ रहा था। मगर जो अधर्मी लोग, जो स्वार्थी लोग, अत्याचारी लोग इसमें गड़बड़ और उल्टा सीधा करते चले आ रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी को नवीकरण, उसी को पवित्र और शुद्ध किया और उसी को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे भाई, इसी वजह से हमको सबको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनुसरण करना चाहिए, तभी जो हम सफल हो सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम हरगिज़ कामयाब नहीं हो सकते हैं। और जो मुस्लिम लोग हैं अगर ये सोच रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसा काम जिसमें भलाई थी, जिसमें हमको पुण्य और सवाब मिल सकता था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको नहीं बताया, तो ये भी बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, बहतान है। इससे भी हमको बचने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर भलाई का काम बताया, यहाँ तक कि पखाना और पेशाब करने का तरीका, शौचालय में जाने का तरीका, इसी तरह से खाने पीने, उठने बैठने, हर चीज़ के तरीके, इसके शिष्टाचार और आदाब क्या हैं, ये सब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बता दिए अच्छे तरीके से। और अल्लाह ताला ने इस्लाम को मुकम्मल कर दिया इस आयत को नाजिल करके, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अर्थात ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, यानी इसका अर्थ ये है कि ए लोगों, आज हमने आपके लिए, आप लोगों का धर्म जो है पूर्ण कर दिया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे धर्म को जो है पूर्ण कर दिया, मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी अनुकंपाएँ, अपने अनुग्रह, अपनी नेमतें तुम्हारे ऊपर निछावर कर दी, पूर्ण कर दी, मुकम्मल कर दी, और तुम्हारे लिए इस्लाम धर्म को पसंद किया। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और परलय के दिन तक इस्लामी संविधान, ये इस्लामी नियम, जो इस्लामी आचरण, इस्लामी कानून है, इसको अल्लाह ताला ने पसंद किया, इसको अल्लाह ताला ने जो है एक्सेप्ट किया, और इसी को अल्लाह ताला क़यामत के दिन भी अल्लाह ताला इसी को ही स्वीकार करेगा। तो मेरे भाई, हमें ये पता होना चाहिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी संक्षिप्त में यही है कि आपने हमारा हर तरह से मार्गदर्शन किया है और हमारी रहनुमाई की है, ताकि अपने संसारिक जीवन में भी और परलोक के जीवन दोनों जगह पे हम कामयाब और सफल हो जाएं। अल्लाह ताला हम सबको सत्यता के साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनुसरण करने और आपकी बातों को मानने और आपके ताअत और फरमाबरदारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।